جب بات کی جائے گی اہل بیت کی تو اہل بیت میں یہ 3 طبقات شامل ہوں گے: ازواج مطہرات، ذریات طیبات یعنی اولاد، اور حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے بنی ہاشم کے خاندان، اور اسی بنی ہاشم کے خاندان میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی آ گئے کیونکہ وہ ہاشمی ہیں، ابو طالب کی اولاد ہیں، حضور عبداللہ کی اولاد ہیں، اور عبداللہ اور ابو طالب یہ دونوں کے دونوں ہاشم کی اولاد ہیں، تو بنو ہاشم میں جتنے لوگ ہیں وہ اہل بیت میں ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى۔ وعن ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم احب اللہ عز وجل لما یغزوکم من نعمہ واحبونی لحب اللہ عز وجل واحبوا اہل بیتی لحبی۔ رواہ الترمذی والحاکم رحمہم اللہ تعالی۔ وقال الترمذی ھذا حدیث حسن صحیح۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ مولاي صل وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم، هو الحبیب الذی ترجى شفاعته فی کل حول من الاحوال مقتحم۔ حضرات مہمانان گرامی قدر اور عزیز طلبہ کرام، معزز اساتذہ اعظام، آج کی یہ پروقار تقریب مناقب اہل بیت کے حوالے سے جو ایک سلسلہ چل رہا تھا ہمارے جامعہ میں تقریری مقابلوں کا، جس میں سب کا موضوع جناب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت کے مناقب بیان کرنا تھا، آج کی اس مجلس میں وہ فائنل مرحلہ بھی الحمدللہ اپنی تکمیل کو پہنچا ہے۔ اس بزم کے منتظم مولانا زین العابدین صاحب نے جب اس تقریری مقابلے کے حوالے سے مجھ سے عنوان کا تقاضا کیا کہ کسی عنوان کو طے اور متعین کر دیں، تو حق تعالی جل شانہ نے مناقب اہل بیت کا مقدس اور مبارک عنوان دل میں ڈالا۔ الحمدللہ تقریباً پورا سال ہی اس کے حوالے سے مختلف درجات میں یہ مقابلے ہوتے رہے، اور اہل بیت کی منقبت اور مناقب کے حوالے سے الحمدللہ عمومی طور پر تمام طلباء نے مختلف خطباء کی تقریریں، خطابات سنے، اور پھر اہل بیت میں سے بھی تقریباً انفرادی طور پر فرداً ایک ایک شخصیت کا ذکر خیر سننے کو ملا۔ بھرپور طریقے سے اہل بیت کے حوالے سے تفصیلات ہمیں سننے کا موقع ملا ہے۔ یہ اہل بیت کی مناقب اور ان کی منقبت کا موضوع رکھنے کی ضرورت الحمدللہ مجھ سے پہلے ہمارے مخدوم جناب مولانا میاں عبد الوحید اشرفی صاحب دامت برکاتہم و مدت فیوزہم نے بڑے آسن طریق کے ساتھ آپ کے سامنے پیش کر دی ہے۔ میرے ذہن میں بھی اس کے قریب اور کچھ اس کی ضرورتیں تھیں۔ ہمارے حضرات جس طرح حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کی تقدس، ان کی عظمت، ان کے ادب و احترام کے قائل ہیں، اسی طرح حضرات اہل بیت کی برکات، ان کی عظمتوں اور ان کی کرامتوں کے قائل ہیں۔ ہم دونوں طبقات کو، حضرات صحابہ کو بھی، حضرات اہل بیت کو اپنے ایمان کا حصہ سمجھتے ہیں۔ صحابہ کو لے کر اہل بیت کو چھوڑنا اس کو بھی گمراہی سمجھتے ہیں، اور اہل بیت کا دامن تھام کر صحابہ کے دامن کو چھوڑنا اس کو بھی گمراہی سمجھتے ہیں۔
صحابہ کرام کے بارے میں تو واضح بات ہے، جس نے ایمان کی حالت میں جناب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کی ہو اور اسی ایمان پر وہ قائم دائم رہا ہو، ایسی شخصیت کو صحابی رسول کہا جاتا ہے، ایسے حضرات کو صحابہ کرام کہا جاتا ہے۔ عام ہمارے طبقے میں یہاں ہمارے کچھ عام مہمان بھی موجود ہیں۔ اہل بیت کا نام تو بہت ساری مجالس میں سنتے رہے اور ہمارے طلباء بھی سنتے رہے، لیکن اہل بیت کا مصداق کون کون ہیں یہ ہمیں پتہ ہونا چاہیے کہ اہل بیت ہیں کون کون۔ سب سے پہلی بات کہ اہل بیت میں جناب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات جو حضور کی بیویاں ہیں وہ سب کی سب اہل بیت میں، حضور کی 11 بیویاں جن کا تذکرہ خود قرآن کریم کی سورہ احزاب میں بھی کیا گیا ہے، اور وہاں اہل بیت سے مراد حضور کی بیویاں ہیں۔ انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ اور عام طور پر بھی آدمی بیوی کو بھی گھر والی کہہ رہا ہوتا ہے کہ نہیں؟ ہمارے معاشرے میں بھی بیوی کو گھر والی کہا جاتا ہے، تو بیویوں کو کوئی بھی اہل بیت سے نکال نہیں سکتا، حضور کی ازواج مطہرات بھی اہل بیت میں شامل اور داخل ہیں۔ نمبر 2، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذریات طیبات، جی حضور کی براہ راست صلبی اولاد وہ بھی اہل بیت میں ہیں جی، اور وہ حضور کی 7 اولادیں ہیں جن میں 4 بیٹیاں 3 بیٹے حضور علیہ الصلاۃ والسلام کو حق تعالیٰ نے عطا کیے۔ بیٹیاں بلوغت کی عمر تک پہنچیں، شادیاں ہوئیں، اپنے اپنے گھروں میں بسیں، 3 حضور کی زندگی میں انتقال کر گئیں، ایک جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے 6 ماہ بعد حضرت فاطمہ انتقال کر گئیں۔ وہ چاروں کی چاروں بیٹیاں بھی اہل بیت میں شامل ہیں، اور 3 بیٹے جو طفولیت اور عدم بلوغت کے زمانے میں اللہ کے پاس پہنچ گئے، یہ 7 اولادیں حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی یہ بھی اہل بیت میں ہیں۔ چنانچہ جب کبھی کہا جاتا ہے نا جناب آپ کی ود فیملی دعوت ہے، ود فیملی کا معنی اہل بیت سمیت نا، اہل بیت ہی مراد ہوتا ہے نا۔ ود فیملی کا مطلب عربی میں اس کو اہل بیت کہہ دیتے ہیں، ہمارے انگلش میں اس کو وہ ود فیملی کہہ دیتے ہیں، ہمارے اردو میں اس کو گھر والوں سمیت کہہ دیتے ہیں، ایسے ہی ہے۔ تو اس میں بچے بھی شامل ہوتے ہیں۔ جب کہا جائے آپ کی ود فیملی دعوت ہے تو کیا آپ صرف بیوی کو لے کے چلے جاتے ہیں؟ بلکہ بچے بھی ساتھ ہوتے ہیں، معلوم ہوا اولاد بھی اہل بیت میں شامل ہے۔ پھر اسی اہل بیت میں تیسرا طبقہ، تیسری چیز، حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے دادا حضرت ہاشم کی جو اولاد ہے بنی ہاشم، وہ سارے کے سارے حضور کے خاندان والے ہیں جی، وہ بھی حضور کے اہل بیت ہیں۔ جب بات کی جائے گی اہل بیت کی تو اہل بیت میں یہ 3 طبقات شامل ہوں گے، ازواج مطہرات، ذریات طیبات یعنی اولاد، اور حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے بنی ہاشم کے خاندان، اور اسی بنی ہاشم کے خاندان میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی آ گئے کیونکہ وہ ہاشمی ہیں، ابو طالب کی اولاد ہیں، حضور عبداللہ کی اولاد ہیں، اور عبداللہ اور ابو طالب یہ دونوں کے دونوں ہاشم کی اولاد ہیں۔ تو بنو ہاشم میں جتنے لوگ ہیں وہ اہل بیت میں ہیں جی۔ اور بعض روایتوں میں جو یہی قرآن کریم کی جو میں نے آیت پیش کی ہے، اس آیت میں اللہ کے پیغمبر کو حکم ہے، فرمایا اے نبی قل، آپ فرما دیجئے، لا اسألکم علیہ اجرا، میں رسالت اور نبوت کے احکام پہنچانے میں تم سے اس کے بدلے میں کسی عوض کا مطالبہ نہیں کرتا، کوئی فیس نہیں مانگتا، کوئی ٹیوشن فیس نہیں ہے، کوئی اس کی اجرت کا مطالبہ نہیں کرتا، لیکن اگر میں مانگتا ہوں تو الا المودۃ فی القربى، میں اپنے قرابت داروں کی محبت کا تم سے مطالبہ کرتا ہوں۔ علماء نے لکھا ہے اہل بیت کی عظمت اور ان کی ادب و احترام کے حوالے سے تو بہت سارے نصوص اور احادیث ہیں،
لیکن قرآن کی یہ آیت اہل بیت کی محبت کو واجب کرنے میں یہ اصل نص اور اساس کا درجہ رکھتی ہے کہ قیامت کے دن بھی اللہ کے نبی اہل بیت کی محبت کا مطالبہ کریں گے۔ میں نے تمہیں دین پہنچایا، میں نے تمہیں کلمہ پہنچایا، میں نے تمہیں عبادات کا نظام دیا، میں نے تمہیں معاملات بتلائے، میں نے تمہیں معاشرت کا نظام لا کے دیا، میں نے تمہیں اخلاقیات سکھائے، میں نے تمہیں سیاسیات کا نظام دیا، ان سب کے بارے میں میرا مطالبہ یہ ہے، میں نے کسی قسم کی کوئی اجرت نہیں مانگی، لیکن میری ایک اجرت ہے، وہ کیا کہ جناب بتاؤ تو صحیح تمہارے دل میں اہل بیت کی محبت ہے کہ نہیں ہے۔ اب کل قیامت کے دن اللہ کے نبی اگر اہل بیت کی محبت کا مطالبہ کریں اور ہمارے پاس محبت اہل بیت سے دل خالی ہوں تو یقین جانو نجات کی کوئی صورت نہیں ہے۔ اسی لیے ہمارے عام طور پر مدارس میں صحابہ کی مناقب بھی بیان کیے جاتے ہیں، شان امی عائشہ بھی بیان کی جائے گی، شان صدیق اکبر کے موضوع پر بڑی بڑی کانفرنسیں ہوں گی، شان سیدنا فاروق اعظم پر بڑے بڑے کانفرنس اور بڑے بڑے سیمینار منعقد ہوں گے، شان عثمان ابن عفان پر بڑی بڑی گراں قدر کانفرنسیں منعقد کی جائیں گی، لیکن جب بات آئے گی سیدنا علی ابن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، جب بات آئے گی جناب حسنین کریمین کی، جب بات آئے گی سیدۃ النساء اہل الجنہ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی، اور جب بات آئے گی جناب سیدہ زینب، سیدہ رقیہ، سیدہ ام کلثوم، مجھے بڑی خوشی ہوئی الحمدللہ ایک بچے نے کوئی سیدہ زینب پہ تقریر کر رہا ہے کوئی سیدہ رقیہ پہ، کوئی سیدہ ام کلثوم پہ، کوئی سیدہ فاطمہ الزہرا پہ، کسی نے سیدنا حسن رضی اللہ عنہ پہ تقریر کی، کسی نے سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہ تقریر کی، حتیٰ کہ آگے ان کے پوتوں تک جو گلشن اہل بیت کے جناب جن سے آگے سلسلہ چلا ہے، حضرت علی اصغر آج بھی کسی کی تقریر کا موضوع غالباً تھا، جناب سید زین العابدین جن کا لقب ہی زین العابدین اس لیے تھا کہ وہ کثرت اور ذوق عبادت میں سب سے زیادہ آگے تھے، جن کا لقب سجاد اس لیے تھا کہ خوب کثرت سے سجدہ کرنے والے تھے اور ان کے حضرت حسین کے 2 بیٹوں کا نام علی تھا۔ اب دونوں میں فرق کیا جاتا تھا، ایک کا نام بڑے کو علی اکبر کہہ دیتے تھے فرق کرنے کے لیے، چھوٹے کو علی اصغر کہہ دیتے تھے۔ تو اب دیکھو نا، یہ مناقب اہل بیت کا یہ جو عنوان رکھا ہے تاکہ اہل بیت کی پوری تفصیل ایک ایک بچے کے ذہن میں آ جائے۔ تو میں عرض کر رہا تھا ہمارے مدارس میں بھی واہ صحابہ واہ یہ تو بڑے زور اور بڑے شاندار انداز میں نعرے لگائے جاتے ہیں، لیکن واہ مولا علی واہ یہ بھی تو ہونا چاہیے نا، واہ سیدہ فاطمہ الزہرا واہ واہ سیدنا حسین واہ، واہ سیدنا حسن واہ، واہ امام علی اصغر واہ، ان کی منقبت اور ان کی شان بھی بیان ہونی چاہیے۔ اور مصیبت کیا ہے، ہمارے ہاں بعض لوگ اس کو بیان کرتے ہوئے اس لیے ڈرتے ہیں کہیں ایسا نہ ہو کہ سانو بھی کوئی رافضی نہ کہندا ہوئے، شیعہ ہی نہ کہندا ہوئے، اہل بیت دا بڑا تذکرہ کرتے ہیں۔ میں ایک بات عرض کروں یہاں پر کہ اگر آپ کسی طبقے کا کوئی تذکرہ زیادہ کرتا ہے اس لیے آپ اس کے تذکرے کو چھوڑ دیں گے تو یقین جانو ایک ایک کر کے آپ تو ایمان سے محروم ہو جائیں گے۔ اہل حدیث حضرات شرک کی بڑی تردید کرتے ہیں، لو وہ شرک کی بہت تردید کرتے ہیں اس لیے میں نے شرک کی تردید نہیں کرنی۔ اب نتیجہ کیا نکلے گا، مشرک پیدا ہوں گے آپ کے اندر۔ بریلوی یہ کہیں کہ دیوبندی توحید بڑی بیان کرتے ہیں اس لیے ہم نے توحید نہیں بیان کرنی، تو اب بتاؤ توحید تو اساس ایمان ہے۔ اچھا دیوبندی اور اہل حدیث یہ کہیں کہ جناب یہ جو بریلوی حضرات ہیں عشق رسول بڑا بیان کرتے ہیں اس لیے ہم عشق رسول بیان نہیں کریں گے،
تو بتاؤ ایمان کہاں رہا؟ ایک ایک کر کے سب چھوڑتے جاؤ، اور تم کہو کہ جناب یہ رافضی لوگ شیعہ اہل بیت کو بہت بیان کرتے ہیں اس لیے ہم اہل بیت کو چھوڑ دیں گے، تو نتیجہ کیا ہے؟ جی فلاں بات کو اہل حدیث بیان کرتے ہیں اس لیے آپ نے چھوڑ دیا، فلاں بات کو بریلوی بیان کرتے ہیں اس لیے آپ نے چھوڑ دیا، فلاں بات کو شیعہ بیان کرتے ہیں اس لیے آپ نے چھوڑ دیا، جی فلاں بات کو دیوبندی بیان کرتے ہیں اس لیے آپ نے چھوڑ دیا، فلاں بات کو جناب خارجی بہت بیان کرتے ہیں اس لیے اللہ سے سب کچھ ہونا، جی ان الامر الا ان الحکم الا للہ، سب کچھ اللہ سے ہوتا ہے، اللہ کے سوا کسی سے کچھ نہیں ہوتا، جناب اس کو خارجی بیان کر رہے تھے اس لیے میں نے اس کو چھوڑ دیا۔ اب جناب بتاؤ تمہارے پاس رہا کیا؟ اس لیے میں کہتا ہوں جی صحابہ بھی ہمارے، اہل بیت بھی ہمارے، حضور بھی ہمارے، اللہ پاک بھی ہمارے، قرآن بھی ہمارا، حدیث بھی ہماری، جناب سارے کے سارے مسلمانوں کو اپنے پورے کے پورے اسلام کو باقی رکھنے کے لیے ضرورت اس امر کی ہے۔ جی جہاں صحابہ کی منقبت بیان کی جائے وہاں اہل بیت کی منقبت بھی بیان کی جائے۔ اہل سنت اگر مناقب اہل بیت کو اس لیے چھوڑ دیں کہ اس کو جناب اہل تشیع بیان کرتے ہیں تو میرے دوستو حقیقت یہ ہے کہ تم نے اپنے پاؤں پہ خنجر اور تلوار ماری ہے، جی کسی کا کچھ نہیں بگاڑا۔ حملہ بر خود میں کنی ہے سادہ مرد، ہم چو آنخ چیرے کے بر خود حملہ کرد۔ کیا کیا چھوڑو گے؟ ہر ایک کوئی نہ کوئی خاص چیز کسی نہ کسی نے لی ہوئی ہے۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کا غالباً شعر یاد آ رہا ہے، وہ فرماتے ہیں لو کان حب اہل بیت النبی رفضا فاعلموا انی اول رافضی، اگر اہل بیت سے محبت کرنا رفض ہے تو لوگوں میرا اعلان سن لو، میں سب سے بڑا رافضی ہوں۔ کیوں؟ اس لیے کہ اہل بیت کی محبت کو میں اپنے ایمان کا جز سمجھتا ہوں۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ سے ایک اور ان کی ایک ربائی بڑی شاندار قسم کی منقول ہے، وہ کیا کہتے ہیں؟ یا اہل بیت رسول اللہ حبکم فرض من اللہ فی القرآن انزلہ، اے اہل بیت رسول، اے جناب رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے گھر والوں، حبکم تمہاری محبت فرض من اللہ فی القرآن انزلہ، قرآن کریم کے اندر فرض ہے، تمہاری محبت فرض ہے، قرآن کریم نے اس محبت کو بارے میں احکام نازل کیے ہیں۔ کفاکم من عظیم القدر انکم من لم یصلی علیکم فلا صلاۃ لہ، تمہاری عظمت قدر اور عظمت مرتبہ کے لیے اتنا کافی ہے، تمہارے ادب و احترام کے لیے اتنا کافی ہے کہ جو شخص نماز کے اندر تم پر درود نہ پڑھے، سلام نہ پڑھے، جناب اس کی نماز ہی مکمل نہیں ہوتی۔ دیکھو ہم درود پڑھتے ہیں تو کیا پڑھتے ہیں؟ اللہم صلی علی محمد، اے اللہ حضور پر محمد پر رحمتیں نازل فرما، وعلی آل محمد، اور حضور کی آل پر بھی رحمتیں نازل فرما۔ اللہم بارک علی محمد، اے اللہ محمد پر برکتیں نازل فرما، وعلی آل محمد، اور حضور کی آل پر بھی برکتیں نازل فرما۔ اب بتاؤ جناب بعض ائمہ کا تو نقطہ نظر یہ ہے کہ جناب جو درود نماز کے اندر درود نہ پڑھے، جس کی نماز کے اندر درود نہ ہو فہی خداج، وہ نمازی ناقص ہے۔ امام شافعی کیا کہتے ہیں؟ من لم یصلی علیکم فلا صلاۃ لہ، جو تم پر نماز میں درود نہ پڑھے اس کی نماز ہی نہیں ہوتی۔ تو آئیے حضرات اہل بیت کے ساتھ محبت کا عزم کرتے ہیں کہ نہیں کرتے؟ اچھا، اور اہل بیت کو بہت سارا سنا، یہ اہل بیت کے حقوق کیا ہیں اس پر بھی کوئی گفتگو ہوئی ہے؟ جی ہو چکی؟ چلیں ٹھیک ہے، اہل بیت کے کچھ حقوق ہیں، میں صرف چند باتیں ان کے حوالے سے عرض کروں۔ اہل بیت کا پہلا حق تو یہی ہے جس کے حوالے سے ہم نے یہ مناقب اہل بیت عنوان رکھا ہے کہ اہل بیت کی
تعظیم اور توقیر کی جائے، ان کی عظمت اپنے دلوں میں بٹھائی جائے۔ اللہ اہل بیت کی محبت سے ہمارے دلوں کو لبریز فرما دے۔ حضور نے فرمایا تھا، لوگو احب اللہ عز وجل لما یغزوکم من نعمہ، اللہ سے محبت کرو اس وجہ سے کہ ساری نعمتیں تمہیں اللہ دیتا ہے۔ واحبونی لحب اللہ، اور مجھ سے محبت کرو اللہ کی محبت کی وجہ سے۔ واحبوا اہل بیتی لحبی، اور اہل بیت سے محبت کرو میری محبت کی وجہ سے۔ تو ایک تو سب سے پہلا ان کا حق کیا ہے؟ اہل بیت سے محبت کی جائے۔ دوسرا حق اہل بیت کا یہ ہے کہ اہل بیت کی اتباع کی جائے۔ اس کائنات میں اہل بیت سب سے زیادہ اتباع سنت میں سب سے آگے ہیں۔ حضور نے فرمایا تھا، ترکت فیکم امرین لن تضلوا ما تمسکتم بہما ابدا، کتاب اللہ و عطرتی، تم میں دو چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، جب تک ان کو پکڑے رکھو گے گمراہ نہیں ہو۔ ایک اللہ کی کتاب ہے اور دوسرے و عطرتی، میرے اہل بیت ہے۔ تو اہل بیت کی محبت بھی کرنی ہے، محبت تو کر لی تو اس کے بعد ان کی سنتوں کا اتباع بھی کرنا ہے۔ نمبر 3، تیسرا حق اہل بیت کا یہ ہے کہ اہل بیت نے اسلام کے لیے جتنی قربانیاں دی ہیں ان کی قربانیوں کا استحضار کر کے ان کے لیے مستقل طور پر ایصال ثواب کی ترتیب بنانی ہے۔ یقین جانو حضرات صحابہ کی قربانیاں اپنی جگہ پر، لیکن جتنی اہل بیت کی قربانیاں ہیں نا، اہل بیت کی قربانیوں کے مقابلے میں کسی کی قربانیاں اتنی نہیں ہیں۔ توجہ جی، اہل بیت کی قربانیوں کا سلسلہ جو ہے نا وہ پہلے دن سے حضور کے گھر سے شروع ہو رہا ہے جی، حضرت خدیجۃ الکبریٰ سے شروع ہو رہا ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے اپنے خاندان سے شروع ہو رہا ہے، ابو طالب سے سلسلہ شروع ہو رہا ہے، پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ازواج مطہرات ساری کی ساری قناعت پسند تھیں، قناعت کرنے والی تھیں، پیٹ خالی تھا لیکن حضور کا دامن نہیں چھوڑا۔